اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام آیت نمبر 83 سے 96 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ ہماری دلیل ہے، دیا ہم نے اس کو ابراہیم کو اس کی قوم کے اوپر بلند کرتے ہیں درجے جس کو چاہے، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی چیزوں اور واقعات سے ان کو کس طریقے سے غور و فکر کرنا سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ طریقے آئیں کہ ہم بھی غور و فکر کر کے اپنے نفس میں، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں، اپنی تاریخ میں، کہیں نہ کہیں جہاں کہیں بھی اللہ ہم کو چیلنج کر رہے نا کہ سوچو، غور و فکر کرو، تو اللہ مجھے بھی غور و فکر کر کے اللہ کی پہچان عطا فرمائے اور میرا بھی عقیدہ، ایمان، توکل مضبوط ہو، اور آپ لوگوں کو بھی سن کے، پڑھ کے، سمجھ کے اللہ آپ لوگوں کی بھی ایمان میں اضافہ فرمائے، آپ کے بھی عقیدوں کی مضبوطی دے اور آپ بھی اس کو آگے پہنچانے والے بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہی بتا رہے ہیں، حضرت ابراہیمی کا ذکر آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ انعام ہے، سورہ انعام ہے تو وہ توحید پہ ہے نا، ساری کی سوری بیس اس کا توحید ہی ہے، اور اہل قریش سے جو ہے وہ ہم بات چیت ہو رہی ہے اس سورہ میں۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو اہل کتاب بھی مانتے تھے، مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم انہی کے فالوور ہیں، اور وہ توحید کے کتنے زبردست ہمارے لیے ایک مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کو جو دنیا کی تمام چیزیں انہوں نے غور و فکر کیا، ان واقعات سے بالکل ٹھیک جو ہے نا رزلٹ انہوں نے نکالا، وہ جو نتیجہ نکالا غور و فکر سے ٹھیک نکالا، ان کی جو سمجھ عطا کی تھی نا اللہ نے ہمیں تمام، پھر ہم پچھلی آیت میں اس کو کافی ڈسکس ہم ہو چکا ہے، تو کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو شرک سے اویئرنیس دی، ان کو سمجھایا، باتوں میں انڈائریکٹ طور پہ ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، یعنی کہ صرف زبانی نہیں، پریکٹیکل کر کے آنکھوں کے سامنے ان کو بتایا کہ غور کرو، تمہاری عقل میں بات نہیں آتی ہے۔ ان کو کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ان کو ٹیچ کیا، خود ان کا بھی ایمان کی جو بھی آگے درجات بلند ہوتے چلے گئے، تو انہوں نے دلیل بھی دی، سمجھایا بھی۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کے ان باتوں سے، ان کی توکل، ان کے جو بھی ان کے تھے، اللہ نے اس سے ان کے درجات کو بلند کیا۔ تو جو لوگ اللہ کی توحید پر غور و فکر کرتے ہیں ان کی برکتیں ہوتی ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، کیونکہ توحید ٹاپ پرائرٹی ہے، اس لیے پھر کیا ہوتے ہیں، درجات بڑی تیزی کے ساتھ اپ گریڈ ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان، یقین، علم، معرفت، ان کے درجے بلند کیے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ نے کتنے ان کے امتحانات لیے تھے، تو حضرت ابراہیم کے بہت سارے امتحانات اللہ نے لیے، اور الحمدللہ وہ امتحانات میں کامیاب بھی ہوتے رہے، اور پھر فرمایا آپ کو سب سے اللہ نے کیا کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ میں آپ کو امام بناؤں گا، آپ کو میں سب اماموں کا امام بناؤں گا، یعنی کہ آسمانی جتنے مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں کے لیے ان کو امام بنایا گیا حضرت ابراہیم کو۔ آپ کو دیکھیں نا، مشرکین بھی یہی کہتے ہیں نا، اہل کتاب، ہم کتاب والے تو کہتے ہی کہتے ہیں، مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اور میں، ہم لوگ سب مسلمان نماز میں دعا کرتے ہیں کہ جیسی اللہ تعالیٰ اپنے رحمتیں حضرت ابراہیم پر کی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی رحمت کیجئے۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے، یہ ہے ہماری دلیل، دی ہم نے ان کو ابراہیم کو اس کی قوم کے اوپر، بلند کیا ہم نے درجے، تو ان کو دلیل سے بھی سمجھایا اپنی قوم کو، اور اللہ نے ان کو بلند درجی کیے۔ جس کو چاہے، بے شک اللہ تیرا رب علیم اور حکمت والا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی چیز عطا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، اللہ کا علم ہوتا ہے، اللہ کی چاہت اس کا علم حکمت پر ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ الٹپ کسی ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، جیسے کسی نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا، ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ بس فوراً ہم ایکشن میں آ جاتے ہیں، آگے پیچھے نہیں دیکھتے ہیں نا۔ لیکن اللہ جو فیصلے کرتے ہیں، اس کی جو چاہت ہوتی ہے، اس کے پیچھے علم ہے، حکمت ہے۔ وہ جو کسی کو بلندی عطا فرماتا ہے نا، تو آنکھ بند کر کے نہیں دے دیتا، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، نہیں دیتا، بلکہ اس کو عطا فرماتا ہے جو اس کے حقدار ہوتے ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں، میرٹ پہ۔ یہ نہیں کہ ہمارے وہ جان پہچانے، چلو بھی اس کو آگے کر دو، بھلے اس کو ایک لفظ بھی نہ آتا اس کو ہائی پوسٹ دے دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کو بتائیں جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ خود حضرت ابراہیم کی جو سیرہ آپ پڑھیں گے تو آپ خود بول اٹھیں گے کہ واقعی ان جیسے امتحانات ہمارے ایمان دیکھیے، وہ امتحان میں ہم پاس پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں۔ یہ تو حضرت ابراہیم ہے جو اتنے ہارڈ امتحانوں میں وہ کامیاب ہوئے، تو کیا ہوا، ہم نے خود دیکھا کہ وہ ڈیزرو کرے، اللہ نے ہمارے سامنے ان کے امتحانات کا سب ذکر کرتے ہیں، تو وہ ڈیزرو کرتے تھے، وہ حقدار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ تو ہمارے لیے لیسن ہے کہ دیکھیے، اگر انسان اپنی عقل سے غور و فکر کے کام کر لیتا نا، جو اللہ نے ہمیں سینسز دیے ہیں، آنکھ دیے ہیں، کان دیا ہے، عقل دی ہے، دل دماغ دی، اگر ہم اس کا صحیح پراپر چینل صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں نا، کام کریں، غور و فکر کریں، تو اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، انسان کیا ہوگا، اللہ کو پہچان لے گا۔ اگر ہم نے ان سینسز کا غلط استعمال کیا، نیگیٹو میں چلے گئے، تو کیا ہوگا، اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو انسان پوجے گا۔ ایسے ہی ہوا نا، ان لوگوں کی سمجھ دیکھیے، اپنے ہی گھروں میں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنا رہے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہیں، اس کو سیل بھی کرتے ہیں اور اسی کو خدا بھی بنایا ہے۔ دوسروں کو دیکھ لیجئے، اللہ کے بیٹے کو بندہ ایک خدا بنا کے بیٹھ گئے ہیں نا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ابراہیم کی طرح سوچو، عقل کرو، غور و فکر کرو، تو تم پھر کیا کرو گے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کو بتوں کو معبود بنا کر سجدہ نہیں کرو گے۔ اگر وہ اپنی بصیرت سے کام لیتے، اگر ان کی قوم اپنی جو اللہ نے ان کو ٹیلنٹ، سب کچھ جو ہم سب کو اللہ نے دیے ہیں، بصیرت سے کام لیتے، تو ان کے بھی اللہ کی پہچان ہوتی اور ان کو بھی اللہ اعلیٰ درجات عطا فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے جو ہے، ہماری جو سینسز ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہم اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں۔ اب ہے آیت نمبر 84 اور 85، 86 میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گی، ٹھیک ہے۔ اور کہا ہے، اور دیا ہم نے اس کو اسحاق، یعقوب، سب کو ہدایت کی ہم نے، اور نوح کو ہدایت کی ہم نے اس سے پہلے، اور نوح کی اولاد میں داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ، اور ان کو اس طرح بالاتر بدلہ دیتے ہیں ہم نیکوکاروں کو، البتہ، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو، سب کو، نیک بختوں کو، اور اسماعیل اور الیاس، یونس، لوط، اور سب کو بزرگی دی ہم نے جہاں والوں پہ۔ اب یہ میں نے جو آیتیں پڑھی تھی، 84 پڑھی تھی، 85 اور 86، تو اب ان سب کا سب کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے۔ تو اب آپ سب کو تو ہسٹری پتہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی، میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو سنایا ہوا ہے کہ پہلے جو ہیں ایک انبیاء آتے تھے، جیسے نوح علیہ السلام آئے ہیں نا، لوط علیہ السلام آئے، شعیب علیہ السلام آئے، تو ایک نبی آتے تھے، تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا، جو اچھی قوم ہوتی تھی ان کو اللہ تعالیٰ بچا دیتا، باقیوں کو کیا ہوتا تھا، تباہ و برباد ہو جاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے لوگ بچے تھے، پھر وہ جب ایک کنارے لگے تو اسی سے سارے جنریشن چلی تھی، ہے نا۔ یہ تو پتہ ہے کہ عذاب کتنی، ہود علیہ السلام جو تھے
صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام، یہ سب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی قوموں کو کیسے عذاب میں وہ ختم تہس نہس ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نظام تھا پہلے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے امتحانات ہوئے، پھر ان کی جنریشن میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل آئی۔ یہ سب آپ لوگوں کو اچھے سے میں نے ہر دفعہ بتایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ مقدس جگہ اللہ نے چوز کیا، خانہ کعبہ اور بیت یروشلم فلسطین جہاں پہ، تو اس کے بعد ان کی جنریشن سے یہ پوری دنیا میں جو انبیاء پھیلے تھے یہ انہی کی جنریشن تھی۔ تو اس چیز کو دماغ میں رکھیں، اب ان آیات کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روحانی بلندی تو دی ہی تھی، ان کی روح، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو یکسو کر دیا، اللہ کی طرف یکسو کر دیا، ایسا ان کا توحید تھی، شرک سے پاک تھے۔ اللہ نے ان کو خلیل اللہ کہا، اللہ نے ان کو اتنے امام بنایا انبیاء کا۔ تو روحانی بلندی کے ساتھ ساتھ اللہ نے نا ان کو دنیا میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کو اتنی اچھی اولاد عطا فرمائی، یعنی کہ دنیا کے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے بھی بہت ان کو نا انعامات عطا فرمائے۔ تو یہی ہدایت ان تمام انبیاء کو بھی دیا۔ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یعنی کہ جتنے میں نے آپ لوگوں کے سامنے انبیاء کے نام پڑھے وہ ہدایت ان کو بھی نصیب ہوئی تھی۔ تو یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ ابراہیم نے اس کی ابتدا کی، دنیا میں ایک جگہ کا، جیسے میں نے آپ کو کہا نا، انتخاب ہوا کہ ان کی اولاد میں انبیاء بھیجے اور اس نسل میں انبیاء آئے، باہر کسی دوسرے سے نہیں آئے۔ اور آپ کو پتہ نا، جب ایک دفعہ ونس حضرت ابراہیم آ گئے، ان کے بچوں سے بچے، بچوں سے بچے سارے انبیاء بنے، باہر سے کوئی نہیں آیا۔ تو یہ مقام آپ سوچیں، یہ مقام حضرت ابراہیم کو اور ان کی اولاد کو ملا۔ اللہ نے دنیا میں کسی کو یہ برتری حاصل نہیں کی۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ کہنا، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو وہ مقام دیا جو دنیا میں جہاں والوں کو نہیں دیا، مگر انہوں نے کیا، اللہ کی ناقدری کی۔ تو یہ جو بلیسنگز ملے تھے نا، یہ حضرت ابراہیم کی ایمان کی جو آزمائشیں تھیں، اس میں کامیابی ہونے کی وجہ سے ان کو اتنے بڑے انعامات ملے تھے۔ تو اتنا بڑا انعام ان کی اولاد کی صورت میں اللہ نے ان کو دیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم وہ کیا تھے، توحید کا مرکز تھے، اور اللہ نے باقی ساری دنیا میں لوگوں کے کام آئے، اور مطلب ایک ہدایت پائے، سب نے ایک ہدایت تھا۔ حضرت ابراہیم نے یہ مرکز جو ہے آباد کیا، خانہ کعبہ آپ جانتے ہیں کہ انہی کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے بنوایا تھا۔ پھر ان کے بچوں کے ساتھ وہ جو ہے اپنی بیت المقدس بھی آگے چل کے بنی تھی کافی ٹائم کے بعد۔ تو خیر اللہ نے یہ آباد کروایا تھا۔ ایک بیٹے کو کیا کیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے مکے میں آباد کیا تھا، اور جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق، ان کو کہاں آباد کیا، بیت المقدس جہاں پہ جگہ ہے نا، وہاں پہ وہ ان کے دوسرے بیٹے آباد ہوئے تھے۔ تو دونوں بچوں سے جو ہے انبیاء آئے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے تو بہت انبیاء آئے، انلمیٹڈ، مگر اسماعیل جو ان کے بڑے بیٹے تھے ان سے کوئی نبی نہیں آیا، مگر ایک آئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ تمام دنیا کے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کے نبی ہیں اور قیامت تک وہ رہیں گے۔ ٹھیک، تو یہ سب چیزیں آپ یاد رکھیے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم بہت سارے امتحانات میں، جب ان کے اتنی خدمات تھیں، جب وہ سب میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے ان کو دنیا میں ان کا جو صلہ دیا، ان کی اولاد کی شکل میں دیا، بڑے رتبے بھی دیے، اور یہ سب صالحین تھے ماشاءاللہ سے، ان کی ساری سے مطلب میجورٹی اولاد جو ہے ان کی صالحین میں سے تھی۔ تو اب کہا جا رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، دیا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب، سب کو ہدایت کی ہم نے، اور نوح کو ہدایت کی ہم نے ان میں سے پہلے، اور نوح کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو، ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم نیکوکاروں کو۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو تو نا، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا۔ ان کے بیٹے کون تھے حضرت اسحاق کے؟ حضرت یعقوب تھے، ٹھیک ہے نا، اور یعقوب کے جو بیٹے تھے وہ یوسف علیہ السلام تھے۔
تو ان میں سے ہر ایک میں سے ماشاءاللہ ہدایت بخشی، اس دین کو صراط مستقیم کی جس کی دعوت ابراہیم نے دی تھی، اور حضرت ابراہیم پہلے کون تھے؟ نوح علیہ السلام، ہے نا، نوح علیہ السلام کی کشتی سے جو لوگ بچے تھے ان کی جنریشن سے چلے تھے، تو ہم نے اسی راستے کے لیے ہدایت کی تھی، تو انہوں نے قوم کو اس پہ دعوت دی تھی، اسی جو اللہ کے انبیاء یعنی کہ حضرت ابراہیم سے پہلے جو نوح آئے تھے وہ بھی ایک ہی اللہ کی دعوت دیتے تھے، اور اس کے بعد ان کے جتنے بھی انبیاء آئے وہ انہوں نے اسی طریقے سے اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، ان کی ذریات میں سے نوح اور ابراہیم کی اولاد، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی میں بچے تھے ان کی جنریشن ابراہیم، یا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اب دونوں مفہوم نکلتے ہیں، تو نوح کی کشتی میں سے جو بچے تو اچھا، تو پھر ہم ابراہیم سے بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک ہسٹری تھی کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو کشتی میں باقی تھے، اس کے بعد جو بچے پیدا ہوئے تو ان میں سے یہ تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان سے بات، کیونکہ حضرت نوح کے جو بچے ہوئے تو انہی کی اس میں سے ہوئے تھے، تو ان کی ذریات، تو ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں ان سب کو ہم نے کیا صراط مستقیم کی ہدایت سے نوازا، اور یہ سارے بڑے بڑے انبیاء ہیں، سب ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ ہے کتنے ان کی ہم نے سب کی اسٹوریاں سنی ہوئی ہیں، اور پھر ان کو عطا کیا، اب بڑے بنی اسرائیل کے نبی ہیں یہ تمام بڑے بڑے انبیاء، کون ہیں؟ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ہر کسی کو اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ سیاسی اقتدار بھی دیا تھا، اگر آپ ان کے نام دیکھ لیں، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کتنے بڑے انبیاء ہیں، ان کی بادشاہت بھی ملی سلیمان علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، کتنے، اور موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ایوب ہے، سارے ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیک کاروں کو، یعنی کہ یہ ہدایت اس وجہ سے حاصل ہوئی ہے کہ اللہ نے جو انہیں صلاحیتیں عطا کی تھی نا، یعنی کہ جو ہماری فطرت میں جو ہوتی ہے، تو انہوں نے کیا اس کا صحیح استعمال کیا، پازیٹیو استعمال کیا، نیگیٹو نہیں کیا، تو اللہ، کیونکہ جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کیا تو اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا، کوئی چیز مطلب اچھے سے اچھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، خیر کثیر عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بولتے ہیں 85 میں، اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو سب نیک بختوں میں سے تھے، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سب بھی توحید اور اسلام کے پیروکار تھے، جتنے بھی تھے یہ سب صالحین میں سے تھے، جو کچھ انہیں حاصل ہوا وہ کس چیز پہ ہوا؟ تقوی، یعنی کہ جو اندر اللہ نے ہمارے اچھی فطرت میں جو اچھی چیزیں ڈالی نا، اس کو انہوں نے پالش کیا، یوں کہہ دیجئے جو ہمارے اندر اچھائیاں ہیں اس کو انہوں نے خوب چمکایا، اچھے سے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اعلیٰ درجات دیے۔ اب یہاں پہ آپ نے جو یہ دیکھے نا وہ الیاس، تو ان کا توریت وغیرہ میں نا ان کا نام تھوڑا سا نام چینج سے آتا ہے، ورنہ یہی ہمارے قرآن ہم کو اس کا کریکشن بتا دیتا، وہ الیاس ہیں، ان کی زبان میں وہ تھوڑا سا نام اس میں ڈیفرنٹ آ جاتا ہے، تو یہ سارے نیک لوگ ہیں، اور آپ اس میں سے دیکھیں ان میں سے کسی نے بھی خدائی کا مقام حاصل نہیں کیا، جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا تھا نا، خدا کا بیٹا بنا کے جو عیسائیوں نے اپنے آپ کو ایک گمان کر لیا، اپنے سے انہوں نے بنا لیا، تو ایسی کوئی بات اللہ نے اس میں بیان نہیں کی، بلکہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں یہ سب نیک لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تو اب آگے بات ہو رہی ہے، اور پھر جو ہے اور اسماعیل اور الیاس اور یونس اور لوط کو سب کو بزرگی دی ہم نے جہاں والوں پہ، تو سب کو اللہ نے تمام جہانوں پہ اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی ہے، بڑے ہی نیک لوگ ہیں، اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسا نیک اور صالح بنائے کہ اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ آلموسٹ میرے خیال سے اچھے خاصے انبیاء کا ذکر آ گیا ہے، اور بھی ہم آگے پڑھیں گے، سمجھے گلدستہ جسے کہتے ہیں نا، بوکے بنتا ہے بہت سارے پھولوں کا، تو یہ اس طریقے سے اتنا پیارا جو ہے گلدستہ بنا، اور ہم نے سورہ نساء میں بھی شاید پڑھ کے آئے ہیں، تو اتنا پیارے تمام انبیاءوں کا ایک جگہ اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب آیت نمبر 87 میں بتایا جا رہا ہے،
اور بعض کو ان کے باپ داداؤں میں سے، ان کی اولاد میں سے، ان کے بھائیوں میں سے چنا ہم نے ان کو، اور ہدایت کی ہم نے ان کو طرف راستے سیدھے کی۔ اب اللہ تعالیٰ اب یہاں بتا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا قریش کو بتایا جا رہا ہے کیونکہ مخاطب اس کے قریش ہی ہیں، تو ہم نے ہی سب کو توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل قریش بنی اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، ہے نا، آپ کو پتہ ہے، تو جن کو توحید کا پیغام لوگوں تک دینا تھا۔ اب ان کا کیا ذمہ داری تھی؟ جو اہل مشرکین اہل مکہ تھے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کا تو مرکز ہی خانہ کعبہ وہاں پہ تھا، آپ سب جانتے ہیں، وہاں تو حضرت ابراہیم نے توحید ہی ایک اللہ ہی کا وہاں پہ بیج بویا تھا، ہے نا، اور وہاں کی قوم کیا ہوئی؟ انفارچونیٹلی شرک میں مبتلا ہوئی۔ تو ان کا تو جاب یہی تھا کہ سب سے پہلے وہ اٹھتے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے، پیغام دیتے، لوگوں کو دینا تھا، اور وہ خود شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا کیا تھے، غور کرو کہ اب آپ ان کو کیا پیغام دیا گیا تھا، تمہارے جو باپ دادا ہیں ان کے پاس کیا پیغام دیا تھا۔ یہ ہدایت صرف ان نبیوں تک ہی نہیں آئی تھی، جو ہم نے جو ابھی اتنے نبیوں کی بات پڑھی ان نبیوں تک نہیں تھی، بلکہ ان کے باپ داداؤں میں سے، ان کے آل اولاد، ان کے بھائی بندوں میں سے سب کو اللہ نے یہ سعادت حاصل ہوئی تھی، اللہ نے ان کو راہ دکھائی۔ اب اس کی مثال جیسے اب اللہ تعالیٰ کہے نا باپ داداؤں میں، تو دیکھیے اب کون تھے؟ اب آپ کو پتہ نا، میں نے ابھی آپ کو بتایا یوسف علیہ السلام کو ہم لیتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے باپ کون تھے؟ یعقوب، ٹھیک ہے نا، یعقوب کے باپ کون تھے؟ اسحاق کے باپ کون تھے؟ ابراہیم۔ تو یہ ہو گیا نا، بچے بھی آ گئے، اس میں بیٹا بھی آ گیا، اس میں پوتا بھی آ گیا، اس میں پر پوتا بھی آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہو گئے اسحاق کے بیٹے ہو گئے یعقوب، ٹھیک ہے نا، اب ان کے پوتے ہو گئے یعقوب، پر پوتے ہو گئے یوسف۔ اب اسی طرح بھائی کون تھے؟ ہارون اور موسیٰ بھائی تھے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کس طریقے سے انہی جنریشنوں میں باپ دادا بیٹا ان کی اولاد ان کے بھائیوں میں ہم نے ان کو چنا ہے، وہ چنا ہے، اور اسی میں ہم نے تمہارے دین کو بڑھایا ہے۔ اب جو ہے اس کو تم کیوں نہیں سوچتے؟ انہی میں حضرت عیسیٰ کے باپ، اب اس میں صرف ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے جو بن باپ کے تھے، ہے نا، ان کی جو وہ ایک ماں سے چلے تھے، عورت سے ان کی برتھ ہوئی تھی نا، عورت تھی ان کی ماں، ان کے باپ نہیں تھے، تو ایک عورت کی اولاد تھے وہ، تو یہ بیٹی کی اولاد ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کی اولاد بھی نا اپنی ہی اولاد ہوتی، یہ نہیں کہ وہ اگر غیر گھر میں چلے گئے یہ تو وہ غیر ہو گئی، نہیں، بلکہ وہ بھی اپنی ہی اولاد ہے۔ جیسے بی بی فاطمہ تو زہرا سے ان کی جو حضرت حسین رضی اللہ حسن، تو انہی کی جنریشن چلی تھی نا، تو وہ بھی اپنے ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں یہی سمجھا رہے ہیں کہ بعض کو ان کے باپ داداؤں کی، ان کی اولاد سے، ان کے بھائیوں سے چنا ہے ہم نے ان کو، ان کی ہدایت کو ہم نے ان کی طرف راستے سیدھے کے۔ تو یہ تمام جتنے بھی ہیں اہل قریش، یہ سب کے سب تمہارے اپنے اندر ہی آئے ہوئے ہیں، یہ کوئی غیر نہیں ہے جن کو تم سمجھ رہے ہو۔ ان کا دین وہی ایک دین تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو ان کو ان کی تاریخ سے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اب آیت نمبر 88، یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس پر چلاتا ہے، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا البتہ وہ ضائع ہو جاتا۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ بتا دیا جتنے بھی انبیاء ہیں، یہ جتنی بھی سب باتیں بتائیں تو یہ ہدایت ہے۔ شرک تم اپنی خواہشات سے کرو، جو تم نے اپنا ایک دین بنا لیا ہے، جو تم نے اپنا ایک مذہب بنا لیا ہے نا، جو تم شرک میں مبتلا ہو، تو یہ تمہاری اپنی خواہشات کا دین ہے، تمہارے نفس کا دین ہے، تم نے توہمات پیدا کی ہیں۔ ہدایت تو یہ ہے اپنے بندوں میں سے اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہدایت تو اللہ نے شروع دن سے دی ہوئی ہے۔ اللہ نے جو انسان کے اندر ہدایت دی ہے نا، جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارے اندر ایک اللہ نے ہدایت دے کے ہم کو بھیجا، تو جب وہ اس کی آواز کو سن کر، یعنی کہ جب یہ ہدایت ہمارے پاس ہے
تو اس کو جب کوئی منادی کرتا ہے نا کہ آؤ قرآن کی کلاس میں آؤ، آؤ درس میں آؤ، تو اس طرح انبیاء بھی اس اہل قریش کو دعوت دے رہے تھے، ہے نا، طلب اس کی، تو اس کی جو طلب کو پورا کرتا ہے، یعنی کہ اندر جو ہمارے ڈیزائر ہے اس کی طلب کو پورا کرتا ہے۔ تو اپنی زندگی، اپنے اندر کی آواز کو اگر جو دبا دیتا ہے نا، تو وہ تو سمجھیے اپنے آپ کو لاس میں چلا گیا۔ جو دبا نہیں دیتا، یعنی کہ اپنی اندر اس کو جب کان میں جا رہی نا، اس کی ایک ہلچل تو مچے گی نا، کیونکہ اللہ نے ڈالا ہوا ہے۔ تو جو اپنی نفسانی خواہشات کے اس میں دبا دیتا ہے تو وہ تو گیا۔ اور جو لوگ اس بات کو سن لیتے ہیں، انبیاء کی آواز کو، قرآن کی آواز کو جو لوگ سن لیتے ہیں، آج کے دور میں آپ کہہ لیں علماء کی آواز کو جو سنتے ہیں، تو ان کی ہدایت پہ وہ آ جاتے ہیں، اس ہدایت کی قدر کرتے ہیں، ان کی اس کو توفیق مل جاتی ہے۔ جو ہدایت کو آگے لپکتا ہے، اسے جو آئے گا، کوشش کرے گا، تو اس توفیق اسی کو ملے گی نا۔ جو آنا ہی نہیں چاہے اور سننا ہی نہیں چاہے، تو بتا وہ گھر بیٹھے تو ان کو نہیں مل جائے گا نا، تو ان کو نہیں ملتی توفیق ملتی ہے۔ پھر پیغمبر کی بات سننے سمجھنے کے لیے چاہیے کہ وہ کبھی بھی وہی ہدایت پاتے ہیں جو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہدایت انہی کو ملے گی۔ دیکھیے دنیا کے معاملے میں بھی یہی ہوتی ہے نا، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھانا کھانا، خود تو آپ کا پلیٹ بن کے آپ کے سامنے نہیں آ جاتا نا، آپ اٹھتے ہیں، نیچے جاتے ہیں، جو بھی ہے پاٹس کو کھولتے ہیں، پھر جا کے کھانا نکالتے ہیں، تب کھاتے ہیں نا، تو کوشش ایفرٹ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جو ہماری روح کا کھانا ہے، اس کو بھی محنت کرنے سے آئے گا۔ کسی کی اگر ہمیں آواز آ رہا ہے، آتا ہے نا بھی کھانا ریڈی ہو گیا آ جاؤ، تو اسی طرح انبیاء بھی ہمیں آواز دے رہے ہیں، آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو پھر اگر ہم کوشش کریں گے، اٹھیں گے، کچھ کتابیں کھولیں گے، کوئی ٹیچر کے پاس جائیں گے، تبھی تو ہمارے روح کی غذا کا انتظام ہوئے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اپنی ہدایت کو قائم رکھتا ہے، فطرت کی آواز کو اور انبیاء اور قرآن کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، ہدایت وہی پاتا ہے، ورنہ انسان خود ہی لاس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس پر چلاتا ہے۔ تو جو انبیاء تھے انہوں نے اپنی اس قدرت کی جو ایک فطرت کی آواز کو انہوں نے پہچانا، اس کو اور پالش کیا، تو اللہ بھی ایسے لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ لوگ شرک کرتے تو جو کچھ انہوں نے کیا البتہ وہ بھی ضائع ہو جاتا۔ اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کتنے نیک لوگ ہیں، کتنی تعریف اللہ تعالیٰ نے انہوں کیا۔ اللہ نے کبھی ان کو کیا یہ نیک کام کرنے والے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کبھی کہتے ہیں یہ تمام جہانوں پہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، یہ صالحین میں سے، اتنی اللہ نے تعریف کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے، آف کورس یہ شرک نہیں کرتے، مگر ہمیں سمجھانے کے لیے، اہل قریش کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے پچھلی آیاتوں میں جو انبیاء کا ذکر پڑھا ہے، جس کو اللہ نے صراط مستقیم دکھایا ہے، اگر یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو ہم ان کے اعمال کو ضائع کر دیتے۔ کتنا بڑی بات ہے، کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں سے بھی اگر یہ مسٹیک ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی اعمال ضائع کرتے۔ تو یہ اہل قریش کو دیکھیے، کیونکہ یہ اتنی سنایا جا رہا ہے کہ ہے نا کہ بھی دیکھو تم غور و فکر کرو، کیونکہ ان کو فخر تھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ متولی تھے خانہ کعبہ کے، انہیں فخر تھا کہ ہم تو یہ، تو اہل قریش کو جو فخر تھا کہ ہم تو کعبہ کے متولی ہیں، حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، لہٰذا ہم جو بھی کریں، جو بھی دین بنا لیں اپنی طرف سے، وہ بس ہم ایکسیپٹیبل ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا نا سورہ بقرہ میں، وہ کیا سارے حاجی وہاں اپنے عرفہ میں جاتے تھے، یہ پہلے ہی رک جاتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں، ہم تو معزز لوگ ہیں، ہے نا۔ تو یہ ان کا ایک تکبر تھا ان کے اندر۔ تو یہ وہ غلطی تھی جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ، یعنی کہ تکبر کی وہ ایک غلطی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انبیاء آئے ان کو وارننگ دیتے تھے
تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شرک جو ہے نا ظلم عظیم ہے جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے لیے میرے لیے پھر وہی لیسن ہے کہ ہمیں یہ شرک جیسے چیزوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب آیت نمبر 89 ہے، یہی ہے وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب اور شریعت اور نبوت، پھر اگر کفر کرے اس کے ساتھ یہ لوگ، پس تحقیق سونپ دی ہم نے یہ باتیں یہ ایک ایسی قوم کو جو نہیں ہے ان کے ساتھ کفر کرنے والے۔ تو اب یہاں پہ ان کو اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کا اوپر بیان ہوا ہے نا، جو توحید والے قائم کرتے ہیں، جن کو ہم نے ان میں سے بعض کو شریعت دی ہے نا، کتاب دی، ان سب کو یعنی کہ جو ہم پچھلے انبیاء کا ذکر پڑھ کے آئے، کسی کو اللہ نے دیکھیے رسول بنایا ہے نا، میجورٹی کو تو رسول کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس شریعت بھی آتی ہے، کتاب بھی آتی ہے۔ تو اس میں سے ہم نے کسی کو جو ہے کتاب دی، شریعت کی، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ انبیاء تو سبھی تھے، سب کو نبی بنایا، ان کی نعمت سے نوازا، صراط مستقیم کے راستے سے نوازا، انہوں نے اس نعمت کی قدر کی۔ تو اب اہل مکہ ان نعمتوں میں سے اب ہم تمہارے واسطے جو تمہارے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر رہے ہیں، تمہارے درمیان دیکھو اسی طرح ایک نبی تمہارے درمیان بھی آیا ہے، وہ ہے رسول اللہ تمہارے درمیان ہے، اور جو کتاب و شریعت وہ لے کر آئے ہیں، حق تو یہ تھا نا کہ تم اس نعمت کی قدر کرتے، تمہارے درمیان نبی آیا ہے، کتاب آیا، تو اب تمہارا کیا کام تھا؟ تم تو اب جد امجد ابراہیم کے ماننے والے، تمہارا تو یہ کام تھا تم سب سے پہلے بڑھ کر ان کو تھام لیتے، ان کو مانتے۔ تو اگر یہ لوگ اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو ناقدری کی رسول اللہ کے ساتھ، انہوں نے انکار کیا، ہجرت کرنے پہ آگے رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ لوگ اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں تو رسول اللہ آپ اس کی پرواہ مت کیجئے، کہہ رہے ہیں۔ تو میں اس آیت کو پڑھتی ہوں، دیکھیں، یہی لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب و شریعت و نبوت دی، پھر اگر ان باتوں کو یہ لوگ نہیں مانتے، کون لوگ نہیں مانتے؟ مشرکین مکہ نہیں مانتے، تو ہم نے ان باتوں کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو ان سے کفر کرنے والے نہیں۔ یعنی کہ اب آپ اس کی رسول اللہ آپ فکر نہیں کیجیے، اگر یہ لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، اس کی ناقدری کرتے ہیں، نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، تو آپ پرواہ مت کریے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے مقرر کر دیا جو آپ کے لیے سچے ہیں، جو آپ کے لیے محبت کرنے والے ہیں، سچے ماننے والے ہیں، آپ کی کتاب کو، آپ کی شریعت کو، آپ کو دل و جان سے قبول کریں گے۔ تو وہ آپ کو تو پتہ ہے وہ کون ہے، وہ کون ہے؟ صحابہ کی جماعت۔ اور بعد میں رسول اللہ کو خوشخبری بھی، یعنی کہ فیوچر کی بھی خوشخبری ہے، کیونکہ ہجرت کر کے مدینہ جانا تھا نا، تو مدینے کے بھی جو انصار تھے، کیا اپنے دل و جان سے آپ رسول اللہ کو ہتھیلی پہ رکھا ہوا تھا، ہے نا، کتنی محبت سے لے کے گئے تھے اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کی بھی خوشخبری دے دی کہ جو آپ نے کتنے مخالفوں کی تکلیف اٹھا رہے تھے، جو انہی کے اپنے ہی لوگ تھے جو ان کو تکلیف دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ فکر نہیں کیجیے، ہم نے آپ کے لیے بہت ایک لوگوں کے لیے آپ کا بندوبست کر کے رکھا ہے۔ تو دیکھیے ہمارے لیے بھی اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کا بھی بتا دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے لوگوں کو اقتدار دیتے ہیں نا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اپنی توحید پہ صحیح ہوتے ہیں، اللہ کے اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، تو جب ان کے پاس پاور آتا ہے نا، تو وہ کیسی دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے نمونہ بن جاتے ہیں۔ آپ اور میں، ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا مدینے کا نظام قائم کیا، کیا اخلاق تھے، کیا عدل تھا، کیا خوبصورتی تھی۔ اللہ نے دنیا میں بتا دیا کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے لاء کو جب فالو کرتے ہیں، وہ ایک انسانیت کا نمونہ بنتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے صحابہ کا دور دیکھا، سب جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ کا دور کیسا گزرا ہے۔
پھر اگر ہم بنی اسرائیل میں دیکھتے ہیں تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا دور کتنی بادشاہت کا دور تھا نا، کتنا امن سلامتی کا ایک نمونہ تھے، ان کی اخلاق کردار وہ اعلیٰ نمونہ بن کے نکلتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، جتنے بھی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب جتنے انبیاء ہیں یا نیک لوگ ہیں، تو وہ ایک اعلیٰ نمونہ بنتے ہیں۔ وہ کس لیے بنتے ہیں؟ جو اللہ نے ہمارے اندر ہدایت، جو فطرت ہمیں دی ہے، جب اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے، اللہ کی کتاب اور شریعت پہ فالو ہوتا ہے، تو وہ لوگ دنیا میں ایک نمونہ بن جاتے ہیں انسانیت کے لیے۔ آج بھی لوگ دیکھیں یاد کرتے ہیں وہ دور ہمارے بڑے بڑے لوگوں کا۔ اب آیت نمبر 90 یاد ہے، یہی وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت کی، سو ان کے طریقے پہ چل، تو کہہ دے میں تم سے اس پر کچھ مزدوری نہیں مانگتا، یہ تو جو ان کے دلوں کو ہے جو محض نصیحت ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی ہے، یعنی کہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں جس کا ذکر ہم پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ان کو ہدایت فرمائی ہے، تو تم انہی کی نقش قدم پہ چلنا ہے۔ تو آپ کے لیے میرے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم کو جو فالو کرنا ہے، ہم ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تو اہل کتاب یہ لوگ اپنے آپ کو، جو تم لوگ ابراہیم کے پیروکار کہتے ہو نا، مگر پیروی کرتے ہو کس کی؟ شیطان کی۔ کہتے تو یہ ہو کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں، اور کس کی پیروی کر رہے ہو؟ شیطان کی پیروی کر رہے ہو تم تو۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، تمہاری بات سننے کے لیے تو تمہاری بات سننے کے لیے مطلب اپنی تو اس کے حال پہ چھوڑ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، ان کے سر پہ تو شیطان ہی سوار ہے، لہٰذا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، میں جو تم کو ہدایت کے لیے اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، تمہارے ہی فائدے کے لیے بتا رہا ہوں نا، کہ ایک خبردار کر رہا ہوں، میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا ہوں۔ اور یہ تم کوئی پریشان ہو رہے ہو کہ جیسے تمہیں کوئی معاوضہ دینا پڑے گا، میں تو تمہاری بھلائی کے لیے بتا رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں، سن لو، ابھی زندگی ہے، تم اس پہ عمل کرو گے تو آگے کی زندگی تمہاری آسان ہوگی، ورنہ میں تمہیں اس برے دن کی خبردار کر دے رہا ہوں۔ اگر تم نے ان پہ عمل نہ کیا تو ایک بھیانک دن کی تمہیں میں خبر دے رہا ہوں۔ تو میں تم سے کیا مانگ رہا ہوں؟ اگر میں تمہیں یہ اچھی باتیں بتا رہا ہوں تو کیا میں تم سے کوئی پیسے مانگ رہا ہوں، کوئی معاوضہ مانگ رہا ہوں؟ کیا تم جو پریشان ہو گئے ہو، میری بات نہیں سنتے، میری بات پہ تم غور و فکر نہیں کرتے؟ میں نے اپنے رب سے تو دیکھو، میرے رب نے تو مجھے یہ مفت میں عطا فرمایا، جو وہی آئی ہے اللہ نے دیا ہے، اور میں بھی تم کو مفت ہی اس کو تمہیں بانٹ رہا ہوں۔ اگر قبول کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، اگر اس کی قدر نہیں کرو گے تو تم ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان تمہارا ہی ہے۔ یہ اللہ کے دین کی دعوت ہے، اے اللہ کے بندو، اہل قریش یا دنیا کے جو بھی لوگ ہو، یہ اللہ کی دین کی دعوت ہے۔ یہ کوئی بزنس نہیں ہے کہ پروفٹ اور لاس ہوتا رہے گا، یہ کوئی دکانداری نہیں ہے، یہ کوئی بزنس نہیں ہے کہ اگر تم میری دکان پہ میرے سے چیزیں لینے نہیں آؤ گے یا میرے بزنس میں ترقی نہیں ہوگی تو پھر ٹھپ ہو جائے گا، بزنس ہی ختم ہو جائے گا، میں فقیر ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ کے دین کی بات ہے، اور میرا اجر تو اللہ کے ذمے، تم مجھے کیا دو گے؟ یہ ذمے، یہ میرا اجر اللہ ہے، اور یہ اللہ کے دین کی دعوت ہے، کوئی دنیاوی چیزیں نہیں ہے کہ لاس اور پروفٹ یہ سب ہوتا رہے گا۔ تو اب اللہ ان کو کہہ رہے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو جہاں کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔ قرآن تو لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ دیکھیں میں کس چیز کی یاد دہانی ہے، اب اچھے سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے اندر جو اللہ نے ہدایت کی چپ ڈالی ہے نا، اس کی یاد دہانی ہے، اس کو کلک کرتا ہے، اس کو یاد آتا ہے۔ خود آپ لوگ اپنا جائزہ لے لیں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اور اب آپ کے اندر وہ یاد دہانی جاگ گئی ہے، الارم آن ہو گیا ہے۔ تو پیغمبر جب یہ پیغام پہنچا دیا، پیغمبر نے جب یہ پیغام پہنچا دیا، ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ اب اگر لوگ اس کو قبول نہیں کرتے تو اس کا انجام وہ خود دیکھ لیں گے۔ پیغمبر کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، ان کو منوانا،
یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تو ایک ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذکر کے دیکھیں دو مفہوم ہوتے ہیں۔ پیغمبر جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ کوئی انجان بات نہیں کر رہے ہیں نا، بلکہ اس حق کا بیان کر رہے ہیں، یاد دہانی جو انسان کی فطرت میں ڈالی گئی ہے، مگر لوگ اپنی خواہشات سے کیا کرتے ہیں، اس کو مٹا کے بدعت کے اور شرک کے طریقے نکال لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ وہ ہے، یاد دہانی ہے، یعنی کہ جو ذکر ہے وہ یاد دہانی ہے جو نوح اور ابراہیم اور تمام انبیاء لے کر آئے، مگر لوگوں نے ان کو کچھ کا کچھ بنا دیا، اپنے بزرگوں کا دین میں کیا سے کیا بنا کے پیش کر دیا۔ اور قرآن مطلب یعنی کہ یہ پیچھے سب کچھ چھوڑ آگے ہیں اور تمہاری تاریخ کو اور تمہارے اندر فطرت کی آواز کو یاد دلاتا ہے۔ جو قرآن ہے وہ تم کو چیلنج کر رہا ہے، جو آتا ہے قرآن تم کو یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ جو تمہاری فطرت میں جو چیز ہے اس کو یاد کرو، اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے نہیں جاؤ، جو آواز ہے اس کو سنو جو اندر سے آواز آ رہی ہے۔ اور دوسری چیز کو کیا قرآن مینشن کر رہا ہے، دیکھو تمہاری ہسٹری، دیکھو تمہارے باپ دادا کیا کرتے رہے، تمہارے باپ داداؤں کا پیغام کیا تھا، ان کو یاد دہانی کراتا ہے۔ اور اس کے لیے تو ہم نے کتنی دفعہ پڑھا نا، سیر کرو، تفریح کرو، جا کے دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے ایسے لوگوں کا۔ تو ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، پڑھ کے بھی سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ جس کا چاہے فائدہ اٹھا لے۔ یہ تو ذکر ہے، قرآن تمام جہان کے لیے، یہ صرف آپ کے لیے میرے لیے نہیں ہے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے جو ہے یہ قرآن کا پیغام ہے۔ جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے، جو اٹھائے گا اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ تو ایک چیز میں آپ کے لیے ذرا یہاں وہی ہدایت کا جو پوائنٹ ہے نا ہمارے اندر، میں اس کے بارے میں ذرا بات کروں، کیونکہ بار بار ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا کہ یہی ہدایت ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے، جیسے کہ میں آپ کو ایسی ریکیپ کر رہی ہوں کہ اللہ نے انسان کے اندر جو ہدایت رکھی ہے نا، انسان کے اندر ہدایت کی طلب بھی رکھی ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے اندر ایک چیز ڈال کے ہمیں بھیجا ہے نا، تو اس کی ایک اس کی ایک طلب بھی رکھ کر ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو جب رسالت، نبوت، یہ قرآن، یہ سب جو اللہ نے ہدایت کے نا لیے اہتمام بنائے، جتنے بھی انبیاء ہیں، کتابیں ہیں، تو اس ہدایت کا یہ جو ہمارے اندر رکھ کے بھیجی ہے نا، اس کے لیے اللہ نے ایک انتظامات کیے ہیں، اہتمام کیا ہے۔ تمام انبیاء جو آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو مطلب طلب اللہ نے جو انسان کے اندر ہدایت رکھی ہے، تو اس کے اندر جو طلب ہدایت بھی پیدا کی ہے نا، جس طرح دیکھیں انسان اپنی باقی جسمانی ضروریات کے لیے بے چین ہو جاتا ہے نا، اس کو بھوک لگی ہے، اس کو، اور جو اس کے اندر ایک ڈیمانڈنگ چیز ہے نا جو اندر رکھا ہے، کیسا بے چین ہو جاتا ہے، بھوک لگی ہے، نیند آ رہی ہے، باتھ روم جانا ہے، یا جسمانی ضروریات ہیں، کیسا بے چین ہو کے اس کے لیے کوششیں کرتا ہے نا۔ تو وہ اس کے لیے جب کوشش کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ نے جو انسان کے اندر ہدایت کی جو طلب رکھے نا، اس کو بھی دنیا میں بھیجا ہے، اس کی بھی ایک طلب ہے، ایک ارج ہے۔ اس لیے اللہ نے انبیاء، کتابیں، سب کا اہتمام کر دیا ہے کہ اب انسان کے کام جو بھی مطلب جس کے بھی کان میں بات پڑے گی، تو اس کے اندر کی جو طلب ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا جسمانی چیزوں کی طلب میں انسان بے چین ہو جاتا ہے، تو جس کی فطرت زندہ ہے وہ بھی نا بے چین ہو جاتا ہے۔ تو پھر جہاں سے بھی اس کو اللہ کی کتاب کی بات سنائی دیتی نا، اس کی روح کو اطمینان آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کتنے امیر لوگ ہوتے ہیں خودکشیاں کر لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اور شہرت ہے، نام ہے، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ ان کے دل میں سکون نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جسمانی ضروریات تو پوری کی، مگر روح کی آواز کو کبھی نہیں سنا۔ روح کیا کہہ رہی ہے، اس کی طلب جو اللہ نے، اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے اندر سے، اس کو کبھی اس کو سیٹسفائیڈ نہیں کیا۔ تو اسی لیے اللہ
تعالیٰ نے یہ تمام اہتمام کیا ہے، اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے جو اپنے ہوتے ہیں نا سلیکٹڈ جو نبی ہوتے ہیں جس کے لیے اللہ نے چننے کا فیصلہ کیا ہے، ان کو پیغام بھیجا جاتا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو ایک پریکٹیکل عملی نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور لوگوں کو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صبر اور تحمل کے ساتھ وہ یہ پیغام دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اترے۔ تو یہ جب آواز انبیاء کی، یا آج کے دور میں تو میڈیا ہے، کتنی جو ان کو آواز، اگر لوگ کتنے نا اذان سن کے بھی لوگوں کے دل میں دیکھیے کتنے، آپ نے پڑھا ہوگا، ہلچل سی ہو جاتی ہے نا۔ تو اب ہمارے پاس ہے کہ ہم سے اللہ نے جو ہے بات کی ہے، ہم اپنے دین کے، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے نا اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں، تو ہمارے دین کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ انسان کو خود معلوم کرنا چاہیے کہ کیا بات ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، جو اندر سے ہمارے اندر جو ایک اٹھ رہی ہے طلب، ہمیں خود ڈھونڈنا ہے، خود ہمیں تلاش کرنا ہے کہ علم اور سچے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس علم کے مطابق اپنے آپ کو باعمل بنائیں، اور اس سے کیا ہوگا، ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا نا، بار بار اسی اس میں ابراہیم علیہ السلام کے چیپٹر میں یہی ہمیں سبق سکھایا ہے کہ انہوں نے غور و فکر ہمیں سکھایا کہ دیکھو تمہارے اندر ایک طلب ہے، اور اس طلب کو پورا کرو، جس طرح جسمانی طلب پوری کرتے ہیں انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اور جو نیک کام کرتے ہیں ان کا ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان سے کیا ہوتا ہے، ایمان والے کا کیا ہوتا ہے، اس کو جو ہے اس کی نسلوں میں ایمان آتا ہے، جس کا ایمان ہوتا ہے اس کی نسلوں میں ایمان آتا ہے۔ تو انبیاء دیکھیں ان کی تمام نیک آئے، اور جو ہماری طلب کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے اور ہمیں کامیاب بننا ہے۔ اگر ہم توحید پہ ورک آؤٹ کریں گے ہمارے درجے بلند ہوں گے، اور اللہ کے رسول آگے ہیں، وہ کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے ہیں، اور اگر ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہدایت عطا فرمائے اور نیک اور صالح بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔